مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاز صاحب ایک بات بھی ہے نا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ دراصل پریشر جو ہے خود ان کی جو پاور بیس ہے، جو ان کی سپورٹ بیس ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ جنگ نہ ہو. ان کی اپنی اپروول ریٹنگز بھی مسلسل کم ہو رہی ہیں. وہ ایک غیر مقبول ترین امریکی صدور میں سے ایک ہو گئے ہیں. ان کی جنگ جو ہے وہ انتہائی غیر مقبول ہے امریکیوں میں. ان کی جنگ کی وجہ سے امریکہ میں مہنگائی، انفلیشن، یہ تمام چیزیں ہو گئی ہے. تو دراصل پریشر یا جو پبلک اوپینین ہے یو ایس کی، وہ تو جنگ کے خلاف ہے نا جہاں زیب صاحب؟ تانا صاحب بالکل. دیکھیے، جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی روایتی سیاستدان یا کوئی روایتی امریکہ کے صدر نہیں ہیں. اور ہم نے جتنا بھی پچھلا ان کو کور کیا 2016 سے اب تک، ان کو امریکن پالیٹکس کے اندر کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آتے، کسی قسم کے فیک نیوز کی باتوں میں نہیں آتے. اور آپ یہ دیکھیے، فہد صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اس میں کہ یہ کوئی امریکن آفیشل کی طرف سے کوئی یہ خبر یا کوئی لیک نہیں ہوئی. یہ ایک بات کو بنا کر جو ایسے پیش کیا گیا. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل یہ ہے کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں صدر ٹرمپ نے جو بیانات دیے تھے پاکستان کے حوالے سے، کافی تھریٹننگ سٹیٹمنٹس تھی، ان کو دوبارہ سے منظر عام پہ لایا جا رہا ہے کہ دیکھیے ٹرمپ تو پاکستان کے بارے میں یہ بات کہتے تھے، یہ کہتے تھے. ابھی کچھ روز قبل صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس کے اندر یہ سوال ہوا، میں بھی وہاں موجود تھا، کہ جب پاکستان نے ایران کو ٹریڈ کے لیے کچھ راستے دیے تھے تو ایک صحافی نے وہاں پہ سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے، ان کو راستے فراہم کر رہا ہے. تو صدر ٹرمپ نے کہا مجھے معلوم ہے پاکستان کیا کر رہا ہے، مجھے ہر بات اچھے طریقے سے معلوم ہے، اور فیلڈ مارشل بڑے گریٹ ہیں، پرائم منسٹر زبردست آدمی ہیں. تو صدر ٹرمپ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آتے. اور یہ جو کوششیں کی جا رہی ہے، کوئی پہلی کوشش نہیں ہے اس طرح کی خبر منظر عام پر لا کر صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت بھی کچھ دیر میں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ جو ہے وہ قومی سلامتی کے ایک اہم اجلاس کی صدارت کرنے جا رہے ہیں، جس میں مارکو روبیو ہیں، پیٹ ہیگزیت ہیں، ان کے ساتھ جیریڈ کوشنر ہیں، اسٹیو وٹکاف ہیں، اور سینٹ کام کے کمانڈر جو ہیں وہ بھی اس اہم اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. اور اس وقت جو پیش رفت ہو رہی ہے ایران کے ساتھ معاملات پر، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. دوسری جانب آپ کی بات بالکل درست ہے. اس وقت دیکھیے صدر ٹرمپ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے. پیٹرول کی جو پرائسز ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر بڑھ چکی ہیں، اور صدر ٹرمپ نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جو فیڈرل ٹیکسز ہیں پیٹرول کے اوپر، وہ اس کو ختم کر رہے ہیں. اور مہنگائی تو آسمان کو چھو رہی ہے، اور یقینی طور پر صدر ٹرمپ جو ہے اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. اور اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں، کوئی میڈیا کا ایک حصہ جو ہے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوجی آپشنز ہیں، یہ ٹارگٹس ہیں، اور امریکہ کو اب یہ کرنا چاہیے. لیکن جو ایک غیر جانبدار انالیسس ہم دیکھ رہے ہیں امریکن میڈیا کے اوپر، اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس وقت کسی قسم کے فوجی آپشنز پر غور تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی چائنا کا دورہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور چائنا کے دورے میں وہ یقینی طور پر ایران کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس پر جو ہے ڈسکشنز ہوں گی. اور چائنا بھی ایک اہم پلیئر ہے اس تمام معاملے کے اندر، اور چائنا بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ فوری طور پر ختم ہو جائے. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اب یہ سچویشن جو ہے یہ بالکل ایسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ جنگ کا آپشن جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ نہیں ہوگی، اور اگر جنگ ہوگی تو اس کے کیا بھیانک روپ اختیار کرے گا. آپ کے خیال میں ایران ایک پیس کو اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اور جو بھی بیسٹ پاسبل اس کی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی فلیکسیبلٹی اپنے جو اس نے جو کاؤنٹر پروپوزلز دیے اس میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی فریش انیشیٹو ہو یو ایس اور ایران کی جانب سے کہ اب جو ہے وہ کسی صورت سے کوئی ایک بیسک فریم ورک بن جائے، کوئی بیسک جو وار کو ختم کرنے کا ایک فریم ورک بھی بن جائے، اور اس کا آغاز ہو جائے، اور اس فریم ورک کے اندر پھر آگے چل کے نیگوسیشنز ہو جائیں؟ یا آپ کے خیال میں اب بند ہو گیا یہ دروازہ؟ کامران صاحب میرے خیال میں بند نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس سے کسی کو کوئی آؤٹ رائٹ وکٹری تو ملے گی نہیں، نہ امریکہ کو ملے گی، نہ جو ہے وہ ایران کو ملے گی. لیکن یہاں پہ جو ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ جو ماضی میں جو مذاکرات ہوتے رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اور خاص طور پہ تو JCPOA جو صدر اوباما کے زمانے میں جو ایک اگریمنٹ ہوا تھا، وہ تقریباً 2-2.5 سال وہ ان کے مذاکرات آپس میں چلتے رہے، نیگوسیشن چلتی رہیں. اور وہ امریکن جو ایران سے مذاکرات کر چکے ہیں ماضی میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانیز جو ہیں وہ بڑے ہی ٹف نیگوشیٹر ہیں اور وہ بڑا ٹائم لیتے ہیں.
اور امریکن اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کو جلدی چاہتے ہیں. تو یہ جو ڈفرنٹ سٹائل آف نیگوسیشن ہے یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں ایران کو جو چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہماری پوزیشن اچھی ہے اور ہمیں کچھ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کامران صاحب کہ دوسری طرف کیونکہ ایک امپیشنٹ صدر ہے تو کہیں بھی کسی وقت بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس لیے مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ جو ہے مذاکرات کا عمل ختم نہیں ہوا, ابھی لاسٹ منٹ نیگوسیشن ہو رہی ہے. اگر چائنا کی طرف سے زیادہ پریشر آیا اور اگر انہوں نے ایران کو بھی زیادہ دباؤ میں ڈالا کہ آپ مذاکرات میں کوئی لچک دکھائیں تو عین ممکن ہے اس دورے کے بعد تھوڑی سی اور زیادہ لچک نظر آئے جس کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہمیں ایک آف ریمپ جو ہے وہ مل جائے. آخری پوائنٹ امپورٹنٹ کمران صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, رابرٹ کیگن ایک بڑے ہی رائٹ ونگ امپیریلسٹ قسم کے کالمسٹ ہیں, انہوں نے بھی جو بھی آرٹیکل لکھ دیا ہے اور یہ واشنگٹن بیلٹ وے میں یہ اوپینین اب بن رہا ہے کہ یہ اس ٹرمپ صاحب کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ پھر سے جنگ شروع کریں. تو میرے خیال میں یہ فیلنگ ہوتی جا رہی ہے کہ بیسٹ پاسبل ڈیل لے کر اور اس جنگ سے باہر نکلا جائے. تو اور جہازیب صاحب دوسری جانب ڈیموکریٹس نے کہا ہے کہ وہ ایک اور بھرپور کوشش کریں گے کانگریس میں کہ وہ ٹرمپ کو اس دوبارہ جنگ شروع کرنے پہ سے روک دیں اور کسی صورت سے یہ نہ ہو پائے. اور پھر باقی جو پولز ہیں یا ریٹنگز ہیں یا اپروولز ہیں یا جو جس طریقے سے ان پاپولر ہے وار ان پاپولر ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پھر آگے جو مڈ ٹرم آ رہے ہیں, تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ماحول تو ہے نا واشنگٹن میں جو کہ ڈسکریج کر رہا ہے ٹرمپ کو کہ وہ دوبارہ جنگ کا آغاز نہ کر پائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن فی الحال تو دیکھیے ڈیموکریٹس کو کوئی اتنی اکثریت حاصل نہیں ہے کانگریس کے اندر کہ وہ اس طرح کہ کسی معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کر سکیں. لیکن اس وقت صدر ٹرمپ کو مشورے یہی دیے جا رہے ہیں جو ہمیں وائٹ ہاؤس سے اور کچھ معتبر میڈیا جو ہے وہاں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں خبریں, صدر ٹرمپ کو یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایران سے یورینیم کو نکالنا صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے اور وہ ہے مذاکرات. اگر امریکہ کوئی وہاں پر فوجیں بھیجتا ہے یا جنگی طریقے سے یورینیم جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اس میں اس کو کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اور ظاہر بات ہے جب مذاکرات کیے جائیں گے تو اس میں کچھ گارنٹرز بھی اس میں آ سکتے ہیں جس میں چائنا ہے, رشیا ہے, پاکستان کی بھی کچھ اس میں آبویسلی کچھ ایفرٹس ہیں. تو صدر ٹرمپ کو یہی اس بار مشورے دیے جا رہے ہیں اس وقت کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے مذاکرات جو ہیں اس کو جاری رکھیں اور یہی ایک جو ہے ایک قابل حل جو ہے ایک معاملہ ہے جس پہ جو ہے ان کا یورینیم والا معاملہ جو اس پہ جو ہے بات چیت ہو سکتی ہے. دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایران اس حوالے سے رضامندی کا اظہار کر چکا ہے کہ اس کے یورینیم کے معاملے پہ جو بھی انٹرنیشنل ریگولیشنز ہیں, جو بھی IAEA کے جو قوانین ہے, UN کے جو قوانین ہے, وہ اس پر پوری طریقے سے عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے. معاملہ اس وقت جو ہے وہ جو میعاد ہے معاہدے کی اس پر بھی اٹکا ہوا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم 30 سال کا ایسا کوئی معاہدہ کیا جائے کہ ایران جو ہے وہ یورینیم کو جو ہے مزید افزود نہ کر سکے اور کسی طریقے سے بھی جو ہے یورینیم کو اپنے جو ہے استعمال میں نہ لا سکے ہتھیاروں کے لیے. تو اسی معاملے پہ جو ہے صدر ٹرمپ کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ وہ اس پہ جا رہے ہیں. کانگریس کے پاس ابھی ایسا کوئی اختیار نہیں صدر ٹرمپ کو. بہت شکریہ جہانزیب علی ہمارے ساتھ واشنگٹن DC سے تھے اور جناب فہد حسین ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک.